اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا؟ یہ مہینہ حسین کی فتح کا مہینہ ہے، یہ مہینہ حسین کی جیت کا مہینہ ہے، اور جتنی بھی مجلسیں، جتنے بھی جلسے اور جلوس ہیں، یہ دنیا کے سامنے اس بات کا ثبوت ہے کہ جلوس ہمیشہ جیتنے والے کا ہوتا ہے، ہارنے والے کا نہیں ہوتا۔ کچھ اس انداز سے جنگ جیت کے گیا ہے کربلا میں محمد کا بیٹا حسین۔ حسین دنیا میں مذہب دو منوا گیا ہے، حسین دنیا میں فرقے دو منوا گیا ہے کہ اب دنیا میں مذہب قیامت تک دو چلیں گے، ایک حسین کا مذہب چلے گا، ایک یزید کی سوچ چلے گی۔ اب لہٰذا یہ مجلسیں ہم لاؤڈ سپیکر لگا کے، پنڈال سجا کے ہر مسلمان کو دعوت دیتے ہیں، جو کوئی حسین کا ہونا چاہے وہ مجلس شبیر میں آئے۔ مجلسیں شیعہ کرنے کے لیے نہیں ہوتی، حسینی کرنے کے لیے ہوتی۔ حسینی بندہ ہاتھ باندھ کے بھی ہو سکتا ہے، حسینی ہندو بھی ہو سکتا ہے، حسینی عیسائی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو مذہبوں کے تابع ہوں وہ اور ہوتے ہیں۔ حسین مذہبوں کا محتاج نہیں، مذہب حسین کی وجہ سے ہے۔ لہذا مجلس حسین میں ہر کسی کو آنا چاہیے، ہر کوئی مجلس حسین میں بیٹھے۔ مجلس کے باہر کھڑے ہوئے ہمارے نوجوان جسموں کی تلاشیاں لیتے ہیں، عقیدوں کی نہیں لیتے۔ پوسٹر پہ بانی مجلس ذاکرین کا نام لکھتا ہے، قطن یہ نہیں لکھتا کہ اس مجلس میں سوائے شیعہ حضرات کے کوئی نہیں آ سکتا۔ مجلس حسین سب کے لیے ہے، حسین سب کا محسن ہے، ہر کوئی مجلس حسین میں آئے۔ بعض احباب کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ شیعہ خطیب ہے اس لیے بندے مجلسوں میں بلا رہا ہے کہ شاید وہ ہمیں شیعہ کرنا چاہتا ہے۔ میں مجلس کے آغاز میں کہہ رہا ہوں کہ آپ شیعہ نہیں ہونا چاہتے نہ ہوں، مجلس میں آئیں، ذکر میں آئیں، حسین کے بن کے دیکھیں، آپ کو ملے گا کیا؟ اس لیے کہ جو حسین کو قتل کرنے آئے وہ یہودی نہیں تھے، وہ عیسائی نہیں تھے، وہ بھی تو نام نہاد کلمہ گو تھے، وہ بھی تو کلمہ ہی پڑھتے تھے۔ پھر آج کیسے پتا چلے کہ وہ حسین والا کون ہے، یزید والا کون ہے؟ کیونکہ کربلا میں مسلمانوں کے دو چہرے نظر آ گئے۔ کربلا نے ہمیں بتایا ہے کہ ہر مسلمان حسینی نہیں ہوتا، کچھ مسلمان یزیدی بھی ہوتے ہیں۔ کربلا نے ہمیں بتایا کہ ہر بندے کے اندر حسین نہیں ہوتا، کچھ مسلمانوں کے اندر یزید بھی ہوتا ہے۔ پھر آج کیسے پتا چلے کہ وہ حسین والے مسلمان کون ہیں، یزید والے مسلمان کون ہیں؟ کیونکہ نماز سے فرق کا پتہ نہیں چلے گا۔ نماز یزید کے لشکر میں بھی ہو رہی تھی، نماز حسین کے لشکر میں بھی ہو رہی تھی۔ کلمے سے پتہ نہیں چلے گا، کلمہ یزید بھی وہی پڑھا تھا، لیکن کلمہ ادھر جو حسین کا تھا اس میں ایک فرق تھا۔ وہاں علی ولی اللہ نہیں تھا، یہاں علی ولی اللہ تھا۔ وہ ولایت کا انکار کر رہا تھا، یہ ولایت کا پرچار کر رہا تھا۔ بلکہ قرآن میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ایک چھوٹا سا پرندہ اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لے کے اس دہکتی ہوئی آگ کے اوپر آ رہا تھا۔ باقی پرندوں نے رستہ روک کے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا وہ جو سامنے آگ لگی ہے اسے بجھانے جا رہا ہوں۔ پرندوں نے دیکھا تجھے اپنی حیثیت یاد ہے، تجھے اپنی اوقات یاد ہے، وہ میلوں میں لگی ہوئی آگ تیرے قطرے سے بجھے گی؟ اس نے کہا پتہ مجھے بھی ہے، بجھنی کوئی نہیں، جانا میں نے پھر بھی آگ کے اوپر ہے۔ انہوں نے کہا آگ میں جا کے کرے گا کیا؟ اس نے کہا کم از کم قطرہ پھینک کے اللہ کو گواہ تو بنا لوں گا کہ میرا تعلق ابراہیم سے تھا، نمرودیوں سے نہیں تھا۔ اس لیے ذکر حسین میں آیا کر تاکہ اللہ کو گواہ بنائے کہ تیرا تعلق حسین سے تھا، یزیدیوں سے نہیں تھا۔ حسین سب کا محسن ہے۔ اگر فکر حسین کی مخالفت کرنی ہے تو سیدھی سیدھی بات ہے تو یزید کی حمایت کرے گا۔ کربلا میں تو جسم نہیں آئے تھے، دو نظریات آئے تھے، ایک نظریہ حسین کا تھا، ایک نظریہ یزید کا تھا۔ کربلا میں جسموں کی لڑائی تھی کب؟ کربلا میں فکروں کی لڑائی تھی، کربلا میں نظریات کی لڑائی تھی۔ ایک نظام حسین کا تھا، ایک نظام یزید کا تھا۔ یزید چاہتا تھا میرا نظام بچے، حسین چاہتا تھا وہ نظام بچے جو اللہ نے مجھے ذات کیا۔ اب یہاں پہ اس بچیتی مجمع کے سامنے تفصیلات کا وقت ہی نہیں ہے، ٹائم مختصر ہے، جلوس کی برآمدگی بھی ہے۔ سوال یہی ہوتا ہے کہ وجہ تنازع کیا ہے، دشمنی کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں دو بندے آپس میں لڑ پڑیں، درمیان میں کوئی وجہ تو ہوتی ہے۔ آپ بولیں گے تو صحیح نا میرے سے؟
کسی وجہ سے جنگ ہوتی ہے نا، بغیر وجہ کے تو لڑائی ہوتی نہیں. دو شخص آپس میں لڑے، وجہ کیا ہے؟ پراپرٹی ہے، جگیر ہے، کیا ہے؟ پتہ چلا یہ دو شخص آپس میں لڑے، ان کے درمیان کیا وجہ تھی؟ آؤ تاریخ سے پوچھیں، حسین اور یزید کی جنگ ہوئی، درمیان میں وجہ کیا تھی؟ تاریخ نے ہمیں کہا وجہ تھی بیعت. ہم نے کہا یہ بیعت کون چاہتا تھا؟ حسین چاہتا تھا یزید کرے؟ اس نے کہا نہیں، یزید چاہتا تھا حسین کرے. ہم نے تاریخ سے پوچھا پھر حسین نے کی؟ تاریخ نے کہا نہیں، حسین نے انکار کیا، اسی انکار کی وجہ سے یزید نے حسین کا قتل کر دیا. تفصیلات کا وقت نہیں، نتیجہ جو 1 گھنٹے کے بعد نکلنا تھا وہ منٹوں میں دینے لگا. یزید نے حسین کا قتل کیا بیعت کی وجہ سے. مسجد کے مولوی سے لے کے مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھو، ان دونوں میں سے حق پہ کون تھا؟ وہ کہتا حسین تھا. غلطی پہ کون تھا؟ وہ کہتا یزید تھا. یزید نے غلطی کی؟ وہ کہتے بالکل غلطی کی. کیا غلطی کی؟ وہ کہتے اس نے بیعت کیوں مانگی؟ اس کا بیعت مانگنا غلط تھا. اس کا مطلب تو اندر سے مان گیا ہے. جو معصوم سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا ہے. نہیں 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 نہیں، ابھی وہ ہاتھ اٹھا ہی نہیں جو مجھے چاہیے تھا. اس کا مطلب ہے کہ جو معصوم سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا ہے. پھر اس کا مطلب تو اندر سے مان گیا. صرف یزید غلط نہیں، جس نے حسن سے بیعت مانگی وہ بھی غلط تھا، جس نے علی سے بیعت مانگی وہ بھی غلط تھا. اس لیے 26 رجب کو ولید کے بھرے دربار میں کھڑے ہو کے حسین نے جملہ کہا تھا، اور ولید میں اس کی بیعت کروں؟ تجھے نہیں پتا میں علی کا بیٹا ہوں؟ میرا باپ اس جیسے کی نہیں کرتا، میں اس جیسے کی کیسے کر سکتا؟ یہ مجلسیں صرف اس فکر کے لیے ہیں، سنی ہو اہل حدیث ہو، مجلسوں میں آؤ، اپنا تعلق حسین سے ثابت کرو. امام حسین صاحب کے موسن ہے. جو بندہ نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری ٹھیک ہے، اور جو ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے اس کی غلط ہے. جو ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے وہ کہتا ہے میری ٹھیک ہے، باندھنے والے کی غلط. جھگڑے یہ بہت پرانے ہو گئے کہ نماز کس کی غلط ہے کس کی ٹھیک ہے. پہلے یہ طے کرو کہ امام کس کا ٹھیک ہے. نمازیں تلنی ہیں امام کی وجہ سے، نمازیں قبول ہونی ہیں امام کی وجہ سے. توجہ صاحبان، آپ فرماتے جائیں گے تو میں 2-4 جملے پڑھوں. نماز اسی کی قبول ہوگی جس کا امام اچھا ہوگا. نماز اسی کی قبول ہوگی جس کا امام ٹھیک ہوگا. ہمیں فخر ہے، ہمیں کوئی شرمندگی نہیں. ہمارے 12 ہیں، 12 کے 12 سید ہیں، 12 کے 12 پاک ہیں، 12 کے 12 وارث ہیں. اب زمانہ یہ مجلسوں سے خوف کیوں کھا رہا ہے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے یہ بھی سمجھیے گا، خرچ ہم خود کرتے ہیں. 4 دیواری کے اندر مجلس ہوتی ہے، پھر بھی زمانے کو تکلیف ہے مجلس نہ ہو، جلوس نہ آئے، ماتم نہ ہو. ماتم ہم اپنے سینے پہ کرتے ہیں، تکلیف اس ماتمی کو نہیں ہو رہی جس کے سینے پہ ہاتھ لگ رہا ہے، وہی تکلیف کہیں اور جا رہی ہے. چھری ماتمی اپنی کمر پہ مارتا ہے، جس کی کمر پہ ضرب لگ رہی ہے اسے درد نہیں ہو رہا، کلیجہ کسی اور کا زخمی ہو رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ماتم ہمارا ہے، مجلسیں ہماری ہیں، جلوس ہمارے گھروں سے نکلتا ہے. آخر زمانے کو تکلیف کیا ہے؟ بلکہ پچھلے دنوں بھی محرم سے پہلے ایک مولوی کا ویڈیو بیان آیا تھا، اسے کہا یہ ماتمی جلوس گھروں میں رہنے چاہیے، انہیں بازاروں میں نہیں آنے دینا چاہیے. تو کھل کے بتا تو صحیح ہمیں، تجھے ہم سے نفرت ہے یا حسین سے نفرت ہے؟ اگر تجھے حسین ہی کی وجہ سے تکلیف ہے تو پھر بات کھل کے کر لیتے ہیں. گجرات کا اتنا نمائندہ مجمع میرے سامنے ہے، پھر ایسے کر لیتے ہیں. ہم حسین کی مجلس کرواتے ہیں، تو یزید کا جلسہ کروا لے. میں حسین کا ممبر سجاتا ہوں، تو یزید کا ممبر سجا لے. میں حسین کی ماں کا کردار بتاتا ہوں، تو یزید کی ماں کا کردار بتا. یزید حسین سے بیعت لے لیتا تو پھر تاریخ یہ نہ لکھتی صرف حسین نے بیعت کی، پورے نظام نے بیعت کر لی. کیونکہ حسین کا ہاتھ اکیلا ہاتھ نہیں، حسین کے ہاتھ پہ حسن کا ہاتھ، حسن کے ہاتھ پہ علی کا ہاتھ، علی کے ہاتھ پہ رسول کا ہاتھ، رسول کے ہاتھ پہ ابراہیم کا ہاتھ، ابراہیم کے ہاتھ پہ موسیٰ کا ہاتھ، موسیٰ کے ہاتھ پہ آدم کا ہاتھ. اگر حسین بیعت کر لے تو جو بیعت مانگ رہا تھا ہاتھ اس کا بھی اکیلا نہیں تھا، اس کے ہاتھ پہ اس کے باپ کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ پہ اس کے دادے کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ پہ نمرود کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ پہ فرعون کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ پہ ابلیس کا ہاتھ تھا. اگر حسین بیعت کرتا، تاریخ یہ نہ لکھتی حسین نے یزید کی بیعت کر لی، تاریخ لکھ دی تھی اس کے باپ کی علی نے کر لی تھی.
رسول نے ابو سفیان کی کر لی تھی، ابراہیم نے نمرود کی کر لی تھی، موسیٰ نے فرعون کی کر لی تھی، آدم نے ابلیس کی کر لی تھی۔ حسین نے ہاتھ پیچھے کر کہا میرا ہاتھ نہیں، وارث انبیاء کا ہاتھ۔ تجھے کس نے کہا یہ میرا ہاتھ؟ یہ نبیوں کے وارث کا ہاتھ۔ اور حسین نے بیعت کی نہیں۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید حسین قتل ہو گئے تو معاذ اللہ حسین ہار گئے۔ حسین جیتے۔ میں مثال دے دیتا ہوں اور بڑی سادہ کر کے دے دیتا ہوں تاکہ یہ مجمع سمجھ جائے، اور جتنے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں وہ یہاں سے یہ فکر لے کے جائیں۔ دو شخص ایک پراپرٹی کے لیے لڑ رہے ہوں اور وہ مقدمہ عدالت میں چلا جائے، چھوٹی عدالت سے ایک فریق جیت جائے ایک ہار جائے، جو جیتا وہ خوش، جو ہارا وہ پریشان۔ جب باہر نکلا تو ہارنے والے نے کہا میں ابھی بھی نہیں ہاروں گا، میں ہائی کورٹ میں جاؤں گا، شاید میں وہاں سے جیت جاؤں۔ جیتنے والے کو بھی پیچھے ہائی کورٹ جانا پڑا، ہائی کورٹ میں پھر وہی جیت گیا جو پہلے جیتا تھا، وہ پھر ہائی کورٹ سے خوش ہو کے نکلا۔ جو وہاں سے ہارا تھا وہ پھر پریشان ہو کے نکلا، اس نے کہا نہیں ہاروں گا ابھی بھی نہیں، ایک رستہ ابھی بھی ہے، میں سپریم کورٹ میں جاؤں گا، ہو سکتا ہے میں وہاں سے جیت جاؤں۔ جو دو عدالتوں سے جیتا تھا وہ مطمئن ہو کے گھر آ گیا، اس نے کہا مجھے اب کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں، میں دو عدالتوں سے جیت گیا ہوں۔ کسی پڑھے لکھے نے مشورہ دیا عقل کر، اگر تو وہاں نہ گیا تو سمجھ یہ دونوں عدالتوں سے ہار گیا، اگر وہاں جیت گیا تو سمجھ ساری عدالتوں سے جیت گیا، تجھے وہاں جانا پڑے گا، اگر وہاں بھی نہ تو جیتا تو پھر سمجھ پہلی عدالت سے بھی ہار گیا، دوسری عدالت سے بھی ہار گیا۔ یہ مثال دی تھی تاکہ نتیجہ آسان ہو سکے۔ کربلا میں اسلام سپریم کورٹ میں آ گیا تھا، اگر اسلام کربلا میں نہ جیتا تو بدر بھی ہار گیا تھا، احد بھی ہار گیا تھا، خیبر بھی ہار گیا تھا، خندق بھی ہار گیا تھا، جمل اور صفین بھی ہار گیا تھا۔ حسین نے کربلا میں اسلام کو اتنا جوان کر دیا، حسین نے کہا میں نے تیری بنیاد میں اپنا لہو دے دیا ہے، اب قیامت تک تو ہار ہی نہیں سکتا۔ خدا نے کہا تو نے میرا اسلام بچایا ہے حسین، پھر تو اور اسلام علیحدہ نہیں، دین است حسین، اب دین صرف حسین۔ اب حسین دین سے نہیں، دین حسین سے۔ حسین نمازی نہیں، حسین نماز تھا۔ حسین قاری نہیں، حسین قرآن تھا۔ آج بندے سوال کرتے صرف حسین حسین کرنے سے آپ کو کیا ملتا ہے، صرف حسین حسین کرنے سے کیا ملتا ہے؟ جی آپ شیعہ صرف حسین حسین کرتے، یہ میں ہاتھ باندھ کے پوچھ رہا ہوں۔ حور کے پاس نماز تھی، صرف حسین نہیں تھا۔ مجمع بیدار ہو تو میں دو چار جملے نتیجہ کروں۔ حور کے پاس نماز تھی، صرف حسین۔ آؤ میں تجھے اس صرف کی اہمیت بتاؤں۔ میں صرف اتنا بتانے لگا ہوں کہ صرف حسین کیا ہے۔ حور کے پاس نماز تھی، صرف حسین نہیں تھا۔ روزہ تھا، صرف حسین نہیں تھا۔ کلمہ تھا، صرف حسین نہیں تھا۔ حور نے کربلا کی ریت پہ لکھ دیا کہ اسلام جیسے اعلیٰ مذہب سے اگر صرف حسین نکال دیا جائے پیچھے سوائے یزیدیت کے رہتا ہی کچھ نہیں۔ بسم اللہ۔ نماز حسین کی وجہ سے، اسلام جسم ہے، حسین اس کی روح ہے۔ اگر کوئی بندہ سر نہ ہلائے، زبان کو زحمت دے تو میں جملہ کہوں حسین روح ہے اسلام کی۔ اسلام جسم ہے، جسم سے روح نکل جائے جسم میں بدبو آ جاتی ہے، دین سے حسین نکل جائے دین میں بدبو آ جاتی ہے۔ حسین مالک دین ہے۔ سطر میرے بھائی نے سوال کیا ہے، اب بڑا مشکل ہے ممبر پہ حسین کے اختیار پڑھنا، کیونکہ زمانہ برداشت نہیں کرتا حسین کے اختیار پڑھنا۔ انہوں نے مجھے اشارہ کیا تو میں سطر کہنے لگا ہوں۔ نبی کے پاس جتنے بیٹھے تھے وہ سارے رضی اللہ بنے تھے۔ میں نے بڑی ہمت کر کے صدر کہی ہے، میں نے مجمع پہ اعتماد کیا ہے،
اب میرے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچانا. میں نے تمہارے عقیدوں پہ اعتماد کیا ہے. نبی کے پاس جتنے بیٹھے تھے سارے رضی اللہ بنے تھے. کہاں جا کے میں حسین پڑھوں؟ اور کون کان ہے جو حسین سنے گا؟ حسین نے ایک بھی رضی اللہ نہیں کیا. حسین نے حر بھی علیہ السلام کر دیا. حسین نے سعید بھی علیہ السلام کر دیا. حسین نے نافع بھی علیہ السلام کر دیا. حسین نے کربلا میں اپنے سارے ساتھی علیہ السلام کر کے زمانے کو بتایا ہے علیہ السلام یا خدا بناتا ہے یا پھر حسین بناتا ہے. 2 سطریں یہیں پہ مصیبت کی پڑھوں گا. کچھ انتظامی امور ہوتے ہیں اور ہم بڑے پرامن لوگ ہیں. ہم ہر اس بندے کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو حسین کی عزاداری میں ہمارا ساتھ دیتا ہے. یہ صبح سے لے کے شام تک جو پولیس کے نوجوان بھی پہرا دیتے ہیں ہم ان کے بھی مشکور ہیں. کیونکہ ہم وہ قوم ہیں جو محسن کا قرض نہیں رکھتے. حسین نے سارے علیہ السلام کیے, لمحے میں علیہ السلام کیے. اب میرا بھائی پوچھ رہا تھا کہ حر نے کیا کیا تھا؟ جو نماز پڑھ کے اللہ کو راضی کرے وہ رضی اللہ ہوتا ہے, اور جن پہ اللہ سلام کرے وہ علیہ السلام ہوتا ہے. حسین کے ساتھیوں کو اللہ نے سلام کیا ہے, خدا نے سلام کیا ہے. ایک ہی لمحے میں اگلی سطر پڑھ دیتا ہوں. بادشاہ حسین کی عزت قسم لوگوں نے سمجھا کہ شاید کربلا ایک واقعہ تھا. کربلا کے راز ہی نہیں پڑھے, کربلا کی حقیقت ہی نہیں سمجھی. کتابیں لکھتی ہیں کہ شب عاشور جب حسین فہرست بنا رہے تھے نا اپنے ساتھیوں کی, آپ نے مجبور کیا تو میں سطر آپ کی محبت میں پڑھنے لگا ہوں, ورنہ میں کبھی نہ پڑھتا. حسین کے ساتھیوں کی جب فہرست بن رہی تھی تو حسین کے لشکر میں ایک ایسا بندہ بھی تھا جو حسین کا صحابی نہیں تھا بلکہ حسین کے ایک نوکر کے گھوڑے کو پانی پلاتا تھا. حسین کا ایک صحابی کربلا میں آیا تھا, وہ ساتھ اپنے ایک نوکر لے کے آیا تھا. مذہب کے اعتبار سے وہ عیسائی تھا, وہ گھوڑے کو پانی پلاتا تھا, اس کے جانور کی خدمت کے لیے آیا تھا. جب حسین نے شب عاشور فہرست بنائی اس عیسائی کی آنکھ میں آنسو آیا. حسین نے اپنا رحمت والا چہرہ اس کی طرف کیا. حسین نے کہا کیوں رویا ہے؟ اس نے کہا کاش میں بھی اس قابل ہوتا, میں بھی وہاں ہوتا. حسین کا کلمہ کس کا پڑھتا ہے؟ اس نے کہا عیسیٰ کا. حسین کا میری نظر پڑ گئی ہے, عیسیٰ بھی علیہ السلام ہے, آج سے تو بھی علیہ السلام. حسین نے کلمہ پڑھا کے سیدھا مسلمان نہیں کیا, حسین نے کلمہ پڑھا کے سیدھا علیہ السلام کر دیا. یہ اختیار صرف حسین کے پاس ہے. سوچ سوچ کے حسین سے نہ مانگا کرو, خطرناک حد تک کریم ہے حسین. یہ سائل کو سوال کی شرمندگی سے بھی بچاتا ہے. تو مجلسوں میں جو آ جاتے ہو, پھر کبھی انشاءاللہ کسی مجلس میں آیا, یا میرا خیال 9 سفر یہیں پہ اسی جگہ پہ حاضری ہے, تو پھر آپ کے سامنے بادشاہ حسین کے عزادار کے اختیار پڑھوں کہ حسین نے اپنے نوکر کو کیا اختیار دیا ہے. جس کی اتنی عزت تھی اس کی بیٹی قاتل سے رستہ پوچھ رہی تھی. مجبوری ہے انتظامیہ کی. روتی آنکھوں میری دعا ہے جلدی آ جاؤ حسین کے پرسے کا وارث. اب ہمیں تیرے بابے کی ماتم کے لیے ابھی وقت دیا جاتا ہے. اتنی دیر ہے تمہارے پاس, اتنی دیر رو لو. لیکن ہم پھر بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ ہماری بہنیں بیٹیاں آئی ہیں, پردے میں آئی ہیں, پردے میں روئیں گی, پردے میں چلی جائیں گی. ہائے قسمت حسین کی سکینہ کی جو رو کے کہتی سجاد میں بابے کو روتی ہوں, یہ مجھے تماچے کیوں مارتا ہے؟ میں تو اپنے بابے کو روتی ہوں. ہے سجاد بابے کو رونا کوئی جرم ہے؟ کھل کے ماتم کرنا, جی بھر کے رو لینا. ہو سکتا ہے تیری اور میری زندگی کی آخری مجلس ہو, اگلی مجلس میں وہ آئے گا جو زندہ رہے گا. ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں بیٹے کی لاش پہ روتی ہے. سادات و غیر صدا سے معافی مانگ کے پردے میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں, اللہ تمہیں 7 بیٹے دے, ایک بیٹی ضرور دے. بیٹے جگیروں کے وارث ہوتے ہیں, بیٹیاں جنازوں کی وارث ہوتی ہیں. بیٹے 7 بھی ہوں ساری رات میت میں بیٹھ کے روتے نہیں, بیٹی 1 بھی ہو ساری رات چارپائی سے اٹھتی نہیں. عورتیں کہتی اٹھ پانی پی لے, رو کے کہتی آج کی رات کا تو مہمان ہے, کل تو میرا صحن خالی ہو جائے گا, چلے جائے گا میرے گھر سے میرا بابا. سر پہ قرآن رکھ کے بتا, لوگ اس بچی کو باپ کے جنازے سے پیار سے جدا کرتے ہیں,
میں نے اکثر دیکھا ہے معاشرے میں، اگر کسی نے دیکھا ہو وہ رو کے میری تائید کرے اور ماتم کرے، میں نے اکثر دیکھا ہے بندے چارپائی اٹھانے کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں 8-10 لوگ اور آ جاؤ، وہ کہتے ہیں 4 بندوں نے چارپائی اٹھانی ہے، وہ تڑپ کے کہتا ہے اس کی بیٹی کا جنازے پہ لپٹی ہوئی ہے تو اس کی بیٹیوں کو اٹھانا ہم چارپائی اٹھا لیں گے۔ جب لوگ بچی کو باپ کے جنازے سے جدا کرتے ہیں، سر پہ پیار دے کے بچی کو سینے سے چھپاتے ہیں، اور اللہ تیری بیٹیوں کی زندگی کرے، مجھے بول کے بتاؤ لوگ بچی کو پیار کرتے ہیں یا تماچے مارتے ہیں؟ حسین کی سکینہ ریت پہ گر گئی، رو کے کہتی مار بھی لیا، تماچے بھی بیٹی کو مارے۔ تفسیر کا وقت نہیں، شہادت پوری نہیں پڑھ سکوں گا، 2 درد کی آیتیں سننا۔ آخری ودا کرنے آیا ہے زینب سے حسین، آخری ودا، اکبر اتر گئے، عباس مارے گئے، قاسم تقسیم ہو گئے، حسین نے آ کے زینب کے خیمے کے باہر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے حسین نے وہ آیت پڑھی جو مدینے میں فقیر زینب کے دروازے پہ پڑھتے تھے۔ مسلح پہ تڑپ گئی علی کی نمازی بیٹی، رو کے کہتی اماں فضا غربت میں کون مانگنے آیا ہے؟ فضا تڑپ کے کہتی مر جائے ماں، مانگنے کوئی فقیر نہیں آیا، تیرا بھائی موت کی اجازت مانگنے آیا ہے۔ زینب سے مسلح چھوٹ گیا، رو کے کہتی حسین میں باہر آؤں، آواز آئے باہر نہ آنا، تیرا پردہ بچانے کے لیے میں نے اکبر دیا ہے۔ رو کے کہتی میرے دروازے میں فقیر بن کے کیوں کھڑا ہے؟ حسین خیمے کے اندر کیوں نہیں آتا؟ حسین کہا اگر میں آیا یا میری بیٹی مر جائے گی یا میری کوئی بہن مر جائے گی۔ زینب نے کہا میں خیمہ خالی کرتی ہوں، اس ذہن سے میرے خیمے میں آ، تو علی کا بیٹا ہے، میں علی کی بیٹی ہوں، میں ماں بہنوں کے لیے جملہ پڑھوں۔ ادھر حسین خیمے کے اندر آیا، 7 مرتبہ زینب ریت پہ گری ہے، حسین کی پیشانی پہ تیر لگا ہوا تھا، رو کے کہا زینب میری پیشانی پہ تیر ہے، رو کے کہتی میرے سامنے بیٹھ، تو نے اکبر کے جگر سے برچھی نکالی، آ میں تیری پیشانی سے تیر کھینچوں۔ ادھر زینب نے تیر نکالا، حسین کی آواز آئی زینب تجھے تیر نکالنا کس نے سکھایا؟ رو کے دی بھول گیا جب حسن کے جنازے سے میں نے مدینے میں تیر کھینچے تھے۔ 3 یا 4 منٹ اور پڑھنے دینا، اس سے زیادہ مختصر شہادت نہیں ہو سکتی۔ حسین کی پیشانی سے تیر نکلا، امامے کی پٹی حسین کے سر پہ آئی، مقتل کہتی ہے ایک دفعہ دائیں دیکھا، ایک دفعہ بائیں دیکھا، حسین خیمے میں بیٹھ گئے۔ زینب رو کے دیا اب کیا ہوا؟ رو کے کہتا پہلے میں جاتا تھا، مجھے کبھی اکبر سوار کرواتا تھا، مجھے کبھی غازی سوار کرواتا تھا، اور کہاں چلے گئے میرے شیر؟ اور آج میں سوار ہونے لگا، سوار کرانے والا کوئی نہیں، کوئی سید مجھے معاف کر دینا۔ ایک بی بی سلجنا کی لجام میں ہاتھ ڈال کے آئی، رو کے کہتی چاڑا تجھے بہن سوار کرانے آئی ہے۔ آواز آئی کون ہے؟ آواز آئی میں عباس کی رقیہ۔ ماتم کی تیاری کرنا، جب کہا نا میں عباس کی بہن رقیہ ہوں، حسین نے رو کے کہا رقیہ تجھے کس نے بتایا ہے کہ زین ایسے رکھنی ہے، لجام ایسے ڈالنی ہے؟ رو کے دی کل غازی میرے خیمے میں آیا تھا، گھوڑا لے کے آیا تھا، رو کے دا رقیہ میں تجھے گھوڑا تیار کرنا سکھاؤں، کل اگر حسین غریب ہو جائے، حسین کو عباس کی کمی محسوس نہ ہو۔ ذوالجناح کی زین پہ حسین آئے، بہنوں نے گرد حلقہ باندھا، ابھی شبیہ ذوالجناح آئے گی، مردوں سے مستورات میں جائے۔ میں بھائی بیٹا بن کے اپیل کروں گا، میری مائیں بہنیں بیٹیاں، ایک مرتبہ ذوالجناح کے گرد حلقہ باندھنا، حلقہ باندھ کے سر کا پرسہ دینا، یہ سنت ہے علی کی بیٹیوں کی۔ جب حسین ذوالجناح پہ بیٹھا، حسین کی بہنوں نے ذوالجناح کے گرد حلقہ باندھا، کوئی رو کے کہتی واہ محمدہ، واہ حسینہ، واہ حجابہ۔ ذوالجناح کے قدم رک گئے، حسین کی آوازیں چل کیوں نہیں رہا؟ رو کے کہا مولا میرے سموں پہ دیکھ۔ حسین نے دیکھا 4 سال کی سیدزادی گھوڑے کے سموں پہ ہاتھ رکھ کے رو کے دی نہ لے کے جا، مجھے سینے کے بغیر نیند نہیں۔
بس میں نے حسین کا خیمے سے ودا پڑھا، نہ حملہ پڑھوں گا نہ حسین کا لڑنا پڑھوں گا، بس اگلے 1 منٹ میں مجھ سے حسین کا اترنا سن لو۔ باوضو ہوں، یہ منبر کے خلاف میں میرا ہاتھ، مجھے بی بی زہرا کے زخمی پہلو کی قسم ہے، مقتل کہتی ہے 53 منٹ نہ حسین زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، تیروں کے اوپر حسین آگے۔ زلجنا دوڑتا جا رہا تھا، زلجنا کی آگے ایک کالے برقعے والی بی بی آئی، آواز آئی مرتجز رک جا تیرا سوار اتر گیا ہے۔ مرتجز وہیں سے پلٹا جہاں ٹیلے پہ حسین تھا، مرتجز نے اپنے آپ کو چکر پہ لگایا، حسین کے قدموں پہ گھوڑے نے سر رکھا، رو کہا مولا بتا میری غلطی سے گرا ہے یا اپنی مرضی سے گرا ہے؟ حسین نے کہا نہ تیری غلطی تھی نہ میری مرضی تھی، امت نے اجر دیا، حسین گر گیا۔ زلجنا نے حسین کے قدموں پہ سر رکھا، رو کہا چڑھ میری زیر پہ، میں تجھے مدینے نانے کی قبر پہ لے کے جاؤں۔ فرمایا وہ سامنے کھڑا ہے رانا، فرمایا چڑھا میری زیر پہ، میں تجھے ماں کی قبر پہ لے کے جاؤں۔ حسین کی آواز آئی نہ ماں کی قبر پہ لے کے جا نہ نانے کی قبر پہ لے کے جا، ہو سکے ایک بار مجھے اکبر کی لاش پہ لے جا، میں اکبر کا چہرہ دیکھوں اور میرا غریب بیٹا۔ ماتم حسین